بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واچر سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق اردو کی کتاب ہفتم، صفحہ نمبر 12 اور 13۔ چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ آخر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے بھاری رقم ادا کر کے حضرت بلال کو ان کے آقا سے آزاد کرا لیا اور ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ حضرت بلال نے ظلم و ستم سے رہائی پانے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو رحمت عالم کی خدمت میں وقف کر دیا۔ دکھ ہو یا سکھ، سفر ہو یا حضر، وعظ ہو، تبلیغ کی مجلس ہو یا جنگ کا میدان، وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ نبوت کے 13ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت بلال کو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں رحمت عالم کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اذان دینے کی خدمت حضرت بلال کے سپرد فرمائی گئی۔ اس طرح حضرت بلال عالم اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ حضرت بلال کی آواز نہایت بلند اور دلکش تھی۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ جو بھی سنتا سب کام چھوڑ چھاڑ کر والہانہ نماز کے لیے مسجد کی طرف لپک پڑتا۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تطہیر کعبہ کے بعد آپ نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی صدا بلند کرو۔ حضرت بلال نے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ اپنی دلکش آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پکار رہے تھے تو زمین و آسمان پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 11 ہجری میں سرور کائنات نے سفر آخرت فرمایا تو تمام صحابہ کرام کی طرح حضرت بلال پر بھی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے خلیفۃ الرسول، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ مومنین کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اب میں مرتے دم تک جہاد میں مشغول رہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں اجازت دے دی اور وہ شام جانے والے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ حضرت بلال نے حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی شام میں رومیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور داد شجاعت وصول کی۔ بیت المقدس کی فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کی چابیاں حاصل کرنے کے سلسلے میں حضرت عمر کو بنفس نفیس شام جانا پڑا۔ انہوں نے عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سامعین میں حضرت بلال بھی موجود تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ہمارے سردار بلال، آج اسلام کے قبلہ اول پر پرچم توحید لہرایا ہے۔ اس بعظمت موقع پر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ حضرت بلال نے عرض کی، امیر المومنین، میں عہد کر چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان۔ صفحہ نمبر 12 یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے جی۔ برائے اساتذہ ہے، یہاں پہ سبق کے بارے میں بچوں سے سوال کریں کہ اس کا آغاز کیسا ہے، اس کا نفس مضمون کیسا ہے۔ تھوڑا مطلب وہ لیکچرنگ سٹوری آپ نے بنانی ہے۔ میں لیکچرنگ سٹوری کے اوپر اتنا کچھ تو آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 13 کے اوپر۔ پہلے مزید چلیں اوپر سے پڑھ کے آتے ہیں تو پھر مزید جانیں جو ہے نا وہ ہم پڑھنے کے دوران میں کے ساتھ جو ہے نا وہ پہلے پڑھنے کے دوران میں پڑھ لیتے ہیں۔ مکہ میں موجود وادی کا نام بتائیں جو گرمی کی وجہ سے مشہور ہے۔ آئی تھنک طائف ہے۔ آگے ہم پڑھنے کے دوران میں آگے اس کا ذکر آئے گا تو اس کو پھر دیکھتے ہیں ہم، اور غالباً اس کا ذکر جو ہے وہ پہلے صفحے میں ہے۔ تو حضرت بلال کے کافر آقا کا نام بتائیں۔ امیہ بن خلف۔ حضرت بلال کو ان کے ظالم آقا سے کس نے آزاد کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت بلال کہاں کھڑے ہو کر اذان دی؟ فتح مکہ کے بعد حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ نہ دوں گا لیکن آج آپ کے ارشاد کی تکمیل میں اذان دیتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اذان کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب ان کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے تو صحابہ کرام کی حالت ایسی ہوئی کہ گویا ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ انہی رحمت عالم کا عہد مبارک یاد آ گیا۔ شام کے معرکوں کے بعد حضرت بلال نے وہیں کے گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے عشق رسول کا دل و دماغ جھنجھوڑا۔ بے تابی اور بے قراری سے انہوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو صبر کا دامن چھوٹ گیا اور اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی اشکوں کا ایک سیلاب جاری
ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی موجود تھے۔ اپنے محبوب کے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر بار بار ان کا منہ چومتے۔ انہوں نے خواہش کی کہ بابا بلال کل فجر کی اذان روزہ رسول پر آپ دیں۔ حضرت بلال نے اپنے آقا کے جگر گوشوں کی خواہش کو کیسے ٹال سکتے تھے؟ فجر ہوئی تو روزہ رسول کے قریب اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ ان کی اذان سننے کے لیے امٹ آیا۔ کیا ہی وقت ہوگا عزیزان گرامی قدر۔ سارا مدینہ ان کی اذان سننے کے لیے امٹ آیا۔ جو ہی انہوں نے اذان دینا شروع کی، مدینہ منورہ کی پوری فضا میں حشر برپا ہو گیا جب حضرت بلال نے روزہ رسول کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو پردہ نشین خواتین بھی بےتاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہدی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی وصال فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ منورہ میں ایسا دلدوز اور پراثر منظر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ 30 ہجری کو حضرت بلال نے سفر آخرت اختیار کیا۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کے لگ بھگ تھی۔ دمشق میں باب الصغیر کے قریب ان کی تدفین ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو حضرت بلال کے وفات کی خبر پہنچی تو روتے روتے نڈال ہو گئے۔ بار بار فرماتے تھے ہمارا سردار بلال ہمیں داغ جدائی دے گیا۔ آئیں مزید جانے جی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضور نے حضرت بلال کو بلا کر پوچھا، اے بلال مجھے تم اپنا کوئی ایسا عمل بتاؤ جس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب کی امید ہو، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے ایسا کوئی بھی عمل نہیں کیا، البتہ رات دن میں میرا کوئی وضو ایسا نہیں ہے جس کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جی۔ حضرت بلال صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہی نہ تھے بلکہ عابد شب زندہ دار بھی تھے، اور فکر آخرت سے ہر وقت لرزہ براندام رہتے تھے۔ لرزہ براندام ہر وقت خوف زدہ رہنا ان کی زوجہ ہندا کا بیان ہے کہ حضرت بلال اپنی بستر پر لیٹتے تو فرماتے، الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما اور میری بیماریوں میں مجھے معذور سمجھ۔ حضرت بلال نے صبر و استقامت اور صدق و اخلاص کے جو نقوش صفحۂ تاریخ پر ثبت کیے ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے تاابد مشعل راہ بنے رہیں گے۔ ان کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کو حضرت بلال کے عشق رسول کا ہزارواں لاکھواں حصہ ہی نصیب ہو جائے اور یوں اس کی آخرت سنور جائے۔ آمین ثم آمین۔ برائے اساتذہ سبق پڑھاتے ہوئے پڑھنے کے دوران میں کے تحت دیے ہوئے سوالات بچوں سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق ان کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ آئیں مزید جانے میں دی ہوئی اضافی معلومات بھی موقع محل کی مناسبت سے بچوں کو دی جائیں۔ ڈی واچر، ڈی سبسکرائبر، ڈی ٹیچرز، ایک بہت ضروری چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا اوپر پڑھتے ہوئے وہ رکت قلبی طاری ہو گئی تھی اور میرے آنسو نکل آئے اور مجھے خود کو وہ روک کر ایک دفعہ اپنے حواس کو بحال کرنا پڑا۔ ایسا ہر کسی کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر بچوں کے سامنے ایسا ہوگا تو بچوں کے اندر بھی رکت کی کیفیت پیدا ہوگی اور انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے وہ یہ جو عقائد ہیں ان کے اوپر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور